اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ یقیناً اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح کی چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معمول نہیں۔ وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وہ اللہ جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیاتیں ہیں جو اصل کتابیں ہیں اور بعض متشابہ آیتیں ہیں، پس جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تو اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے۔ ان کی حقیقی مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ پختہ اور مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 5 سے 7 تک اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ آسمان اور زمین کے غیب کو وہ نجومی جانتا ہے، اس پر کوئی چیز مخفی نہیں۔ وہ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں جس طرح کی چاہتا ہے اچھی بری نیت اور بدصورتیں عنایت فرماتا ہے، اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ وہ غالب ہے، حکمت والا ہے، جبکہ صرف اسی ایک نے تمہیں بنایا، پیدا کیا، پھر تم دوسرے کی عبادت کیوں کرو؟ وہ لازوال عزتوں والا، غیر فانی حکمتوں والا، اٹل احکام والا ہے۔ اس میں اشارہ بلکہ تصریح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور اسی کی چوکھٹ پر جھکنے والے تھے، جس طرح تمام انسان اس کے پیدا کردہ ہیں۔ انہی انسانوں میں سے ایک آپ بھی ہیں، اور وہ بھی ماں کے رحم سے میں بنائے گئے اور میرے پیدا کرنے سے پیدا ہوئے، پھر وہ اللہ کیسے بن گئے؟ جیسے کہ اس لعنتی جماعت نصارہ نے سمجھ رکھا ہے، حالانکہ وہ تو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف رگ و ریشہ کی صورت ادھر ادھر پھرتے پھراتے رہے۔ جیسے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ تمہیں ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے اور ہر ایک کی پیدائش طرح طرح کے مرحلوں سے گزرتی ہے۔ یہاں آیت نمبر 7 میں بیان ہو رہا ہے کہ قرآن پاک میں ایسی آیتیں بھی ہیں جن کا بیان واضح، بہت واضح، بالکل صاف اور سیدھا ہے، ہر شخص اس کے مطلب کو سمجھ سکتا ہے، اور بعض آیتیں ایسی بھی ہیں جن کا مطلب تک عام ذہنوں کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ اب جو لوگ نہ سمجھ میں آنے والی آیتوں کے مفہوم کو پہلی قسم کی آیتوں کی روشنی میں سمجھ لیں، یعنی جس مسئلہ کی سراحت جس آیت میں پائیں لے لیں، وہ تو راستے پر ہے، اور جو صاف اور صریح آیتوں کو چھوڑ کر ایسی آیتوں کو دلیل بنائیں جو ان کے فہم سے بالاتر ہے اور ان میں الجھ جائیں تو منہ کے بال گیڑے پڑیں۔ الکتاب یعنی کتاب اللہ اصل اصولوں کی وہ صاف اور واضح آیتیں ہیں، شک و شبہ میں نہ پڑو اور کھلے احکام پر عمل کرو، ان کو فیصلہ کرنے والی مانو، اور جو نہ سمجھ میں آئے اسے بھی
ان سے ہی سمجھو۔ بعض اور آیتیں ایسے بھی ہیں کہ ایک معنی تو ان کا ایسا نکلتا ہے جو ظاہر آیتوں کے مطابق ہو اور اس کے سوا اور معافی بھی نہیں نکلتے، گو وہ حرف، لفظ اور ترکیب کے اعتبار سے واقعی طور پر نہ ہو، تو ان غیر ظاہر معنوں میں ناپنسو محکم اور متشابہ کی بہت سے معنی اسلاف سے منقول ہیں۔ حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ محکمات تو وہ ہیں جو ناسخ ہوں، جن میں حلال اور حرام احکام، حکم، ممنوعات، حدیں اور اعمال کا بیان ہو۔ اسی طرح آپ سے یہ بھی مروی ہے کہ اس کے بعد کی 3 آیتیں محکمات سے ہیں۔ حضرت ابو فاختہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صورتوں کے شروع میں فرائض اور احکام اور روک ٹوک اور حلال و حرام کی آیتیں ہیں۔ سعد بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہیں اصل کتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تمام کتابوں میں ہیں۔ حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ تمام مذہب والے انہیں مانتے ہیں۔ متشابہات ان آیتوں کو کہتے ہیں جو منسوخ ہیں اور جو پہلے اور بعد کی ہیں، جن میں مثالیں دی گئی اور قسمیں کھائی گئی ہیں اور جن پر صرف ایمان لایا جاتا ہے اور عمل کے لیے وہ احکام نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی فرمان ہے۔ حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد صورتوں کی شروع کے حروف مقطعات ہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہی ہے کہ ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والی ہیں، جیسے اور جگہ ہے، اور مثانی وہ ہے جہاں 2 مقابل کی چیزوں کا ذکر ہو، جیسے جنت، دوزخ کی صفت اور نیکیوں اور بدوں کا حال وغیرہ وغیرہ۔ اس آیت میں متشابہ محکم کے مقابلے میں ہے، اس لیے ٹھیک مطلب وہی ہے جو ہم نے پہلے بیان کیا، اور حضرت محمد بن اسحاق بن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی فرمان ہے۔ فرماتے ہیں یہ رب کی حجت ہے، ان میں بندوں کا بچاؤ ہے، جھگڑوں کا فیصلہ ہے، باطل کا خاتمہ ہے۔ انہیں ان کا صحیح اور اصل مطلب سے کوئی گھما نہیں سکتا، نہ ان کے معنی میں ہیر پھیر کر سکتا ہے۔ متشابہات کی سچائی میں کلام نہیں، ان میں تصرف اور تعویل نہیں کرنی چاہیے۔ ان سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ایمان کو آزماتا ہے، جیسے حلال حرام سے آزماتا ہے۔ انہیں باطل کی طرف لے جانا اور حق سے پھیرنا چاہیے۔ پھر فرماتا ہے کہ جن کے دلوں میں کجی، ٹیڑھا پن، گمراہی اور حق سے باطل کی طرف ہے، وہ تو متشابہ آیتوں کو لے کر اپنے بدترین مقاصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور لفظی اختلاف سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنے مذموم مقاصد کی طرف موڑ لیتے ہیں، اور جو محکم آیتیں ہیں ان میں ان کا وہ مقصد پورا نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے الفاظ بالکل صاف اور کھلے ہوئے ہوتے ہیں، نہ وہ انہیں ہٹا سکتے ہیں اور نہ ان سے اپنے لیے کوئی دلیل حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے فرمان ہے کہ اس سے ان کا مقصد فتنہ کی تلاش ہوتی ہے تاکہ اپنے ماننے والوں کو بہکائیں، اپنی بدعتوں کی مدافعت کریں، جیسے کہ عیسائیوں نے قرآن پاک کے الفاظ ضرور اللہ اور کلمت اللہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اہلکار لڑکا ہونے کی دلیل لی ہے۔ بس اس متشابہ آیت کو لے کر صاف آیت میں یہ لفظ ہے کہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے غلام ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے، اور جگہ ہے یعنی حضرت عیسیٰ کی مثلاً اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت آدم کی طرح ہے کہ انہیں اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے کہا کہ ہو جاؤ تو ہو گیا۔ چنانچہ اسی طرح کی اور بھی بہت سی صحیح آیتیں ہیں جن ان سب کو چھوڑ دیا اور متشابہ آیتوں سے حضرت عیسیٰ کے اللہ کا بیٹا ہونے پر دلیل لے لی، حالانکہ آپ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں۔ پھر فرماتا ہے کہ ان کی دوسری غرض آیت کی تعریف ہوتی ہے تاکہ اسے اپنی جگہ سے ہٹا کر مفہوم بدلیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہ آیتوں میں جھگڑتے ہیں تو انہیں چھوڑ دو، ایسے ہی لوگ اس آیت میں مراد لیے گئے۔ صدق اللہ العظیم۔